امپورٹنس کیا ہے بیسکلی ٹورزم کی اکانومی کے حوالے سے سر؟ آپ کا ریونیو بڑھتا ہے. دوسرا آپ کی سافٹ پاور, امیج اینڈ کلچر وہ پروموٹ ہوتا ہے. پاکستان کا جو ریونیو جنریشن ہے تھرو ٹورزم وہ تقریباً کوئی 1.3 بلین ڈالر ہے, جو کہ بہت کم ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سوات ویلی ہے, اس کے علاوہ آزاد کشمیر, اس کے ساتھ ہی ساتھ خمرات ویلی, جتنی بھی اچھی اچھی ویلیز ہیں, لیکن پھر بھی ہماری ریونیو جنریشن اتنی کم کیوں؟ ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کونسل اس کے مطابق 2028 تک ہم $9 بلین پہ پہنچ سکتے ہیں. اچھا, بٹ اگر آپ ابھی دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم اتنے زیادہ ایک دم سے ایکسپونینشیل گروتھ حاصل کر سکیں. ہاں, ود ان 5-4 years. There was an event in New York, ٹریول اینڈ ایڈونچر شو 2023 میں, اس پہ پاکستان کو ایکچولی بیسٹ نیو ایگزیبٹر کا ایوارڈ بھی ملا تھا. اچھا, تو دیر ہیز بین سم پازیٹیو چینجز آن پاکستان فرنٹ ایز ویل. لوکل ٹورزم ہے جو ہم کے پی یا نارتھ والی سائڈ پہ جاتے ہیں, دیٹ پیپل گو پاکستان سے, اٹ از ان ملینس. بٹ وین اٹ کمس ٹو فارن ٹورسٹ وزٹنگ دوز پلیسز, دیٹ واز آئی بلیو لیس دین 5,000. پاکستان اسٹینڈز ایٹ 101 out of 119 کنٹریز. اس کی ریزن یہی سب ہے. السلام علیکم جی, میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید یاسر شاہ. دا WTI ٹاک سے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی ہماری ڈسکشن کا جو مقصد ہے اس میں آپ سب کو پراسپیکٹس بتائیں گے ٹورزم کا استعمال اکانومی کے بڑھاوے کے لیے. اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر اسامہ رضوی صاحب. سر ویلکم ٹو دا شو. اس ٹاپک کو چوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں کافی زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. گلوبلائزیشن کے نئے دور کے اندر ہم سب کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ ٹورزم ایک بڑا ہی اچھا اسٹیمولیشن بن سکتا ہے پاکستان کی اکانومی کو بڑھانے کے لیے. اور اگر دیکھا جائے اسٹیٹس کے مطابق تو دنیا کے اندر کووڈ کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس نے, سنگاپور نے اور باقی زیادہ جو آپ کے ایشیا مائنر کے اندر ٹرکی ہو گئے ہیں, جتنے بھی آپ کے ممالک ہیں, ان سب نے بڑا ہی اچھا ارن کیا ہے, بڑا ہی اچھا GDP کو گروتھ ملا ہے ٹورزم کی وجہ سے. پاکستان کے اندر بھی جو سٹیٹس بتاتے ہیں پلڈیٹ کی رپورٹ کے مطابق, ان سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ کووڈ کے بعد پاکستان نے بھی اچھا خاصا جو ہے وہ اس میں ترقی کی ہے. لیکن ٹورزم کا ڈکلائن ایک دفعہ پھر سے بھی شروع ہو گیا ہے, کیونکہ ٹیررسٹ اٹیکس بھی ہو رہے ہیں ہمارے ہاں. ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس بات کے اوپر ڈسکشن کریں گے سر اسامہ کے ساتھ کہ کیسے پاکستان کے اندر ٹورزم کی وجہ سے اکانومی کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے, یا کیسے ٹورزم کو بڑھاوا دیا جائے تاکہ ہماری اکانومی اچھے طریقے سے فلرش کر سکے. سر, ہم نے ٹورزم کے حوالے سے کافی زیادہ معاملات دیکھے ہیں دنیا میں ابھرتے ہوئے کووڈ کے بعد, لیکن اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. سب سے پہلے جو ہمارا سوال ایک بیسک کویشچن بنتا ہے, کیونکہ آج ہماری ایک جنرل ڈسکشن ہے, اس پہ ایک بیسک جو ہے نا روشنی ڈالیے گا کہ امپورٹنس کیا ہے بیسکلی ٹورزم کی اکانومی کے حوالے سے سر. ویل یاسر, پوری دنیا کے اندر اگر آپ کنٹریز دیکھیں, میں پچھلے دنوں ٹرکی کے بارے میں پڑھ رہا تھا. ٹرکی ہے, اب ریسنٹلی آذربائیجان ہے, دبئی از این ایگزامپل, گریس ہے, ایون یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں آگے آپ کو فگرس بتاؤں گا. ہم جو بھی کہہ لیں, انسٹیبلٹی ہے ادھر, جو بھی ہے, مہنگائی ہے, اسٹل دا کنٹریز US, UK, کینیڈا, آسٹریلیا, اٹلی, اسپین, جرمنی, یورپین ریجن, دے ڈومینیٹ وین اٹ کمس ٹو ٹورزم. اور پاکستان اس میں بہت آگے نمبر پہ آتا ہے, آپ سے ڈسکس کریں گے آگے. بٹ ان سب کنٹریز کے اندر ایک میجر چنک, ایک میجر اکانومی کا حصہ ٹورزم کے تھرو آتا ہے. اس کے آپ ایگزامپل دیکھیں, بھی ایک سنگر ہے ٹیلر سوئفٹ. جی 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 جی, آپ فین ہیں اس کے؟ ٹیلر سوئفٹ کہتے ہیں وہ. اچھا, ہاں, وہ میں نے تو نہیں سنا اس کو. اس کی جو اکانومی ہے اس کو وہ بولتے ہیں آج کل سوئفٹونامکس. رائٹ. اچھا, وہ جہاں ٹور اناؤنس کرتی ہے, جی, بیکاز دیٹ از آلسو ون سارٹ آف ٹورزم, جی, تو اس کنٹری کی یا اس ریجن کی یا اس علاقے کی جو اکانومی ہے وہ بوم کر دیتی ہے. دیٹ از اٹ از مطلب اتنا امپورٹنٹ ہے یہ سیلیبریٹیز کا انفلوئنس یا ان کا جو کلچر ہے, اینڈ اٹ فیڈز ان ٹو دا وائڈر تھنگ آف ٹورزم. ٹورزم کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں, خالی یہ نہیں کہ ہم سیر کرنے جائیں. ایڈونچر کا ٹورزم ہوتا ہے, دین دیر از کلچرل ٹورزم, دین دیر از ایکو یا انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ٹورزم, نیشنل پارکس ہیں, بوٹینک گارڈنز ہیں, یہ سب چیزیں, میوزیمس ہیں. پھر ریلیجیس ٹورزم آتا ہے. اس کے علاوہ جب دوسرے دنیا کے ممالک وغیرہ میں, ہمارے یہاں بھی کراچی جائیں تو بیچ, آپ کو پتہ ہے کیسی بیچ ٹورزم آتا ہے. اینڈ یو نو کہ کراچی میں جو بیچ ہے اس پہ ہم ٹورزم کے لیے بالکل بھی نہیں جا سکتے, بلکہ آپ جا کے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں تو انفارچونیٹلی آپ کو ملیں گی ویڈیوز ایسی جہاں اسکیم سے بچنے کے لیے لوگوں نے بتایا ہوا. مشہور بھی ہوا تھا وہ آسٹریلین کیا تھا نا, ایک وہ 3000. ایبسلیوٹ. اچھا, مجھے نہیں اس کا پتہ, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یوٹیوب پہ کافی میں نے تھمز ان دیکھے ہیں. جی جی جی. سو ٹورزم کسی بھی کنٹری کے اس کے GDP کے اندر
کنٹریبیوشن میں بڑا رول پلے کرتا ہے. اس کی ایگزامپل جو ریسنٹ ہے دیٹ از باکو, وچ آئی کین ٹیل فرام دا ریسنٹ ایکسپیرینس ایز ویل. یو گو دیئر, آپ کو وہاں بلڈنگس, اب نیکسٹ دبئی بننے کی جو ٹرائی ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. ادھر آپ کو پرانی چیزیں بھی نظر آتی ہیں, بٹ نئی بلڈنگس نئے طرز کے اوپر بنتی ہوئی عمارات اور گارڈنز اور وہ سب بھی نظر آتا ہے. سو مچ سو کہ اس بار جو COP29 ہے, جو کہ دنیا کا one of the most important events, and when it comes to climate, the most important event, Conference of Parties 29, وہ اس بار باکو میں ہونے جا رہی ہے. رائٹ, لاسٹ ایئر وہ دبئی کے اندر ہوئی تھی, رائٹ, اس سے پہلے وہ شرم الشیخ ایجپٹ کے اندر ہوئی تھی. تو ایشیا کے اندر یہ چیزیں اب شفٹ ہو رہی ہیں. نن دا لیس یہ بھی اس کی بڑھتے ہوئے ٹورزم کی ایگزامپل ہے, رائٹ. تو اچھا, ٹورزم سے خالی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ریونیو ملتا ہے. جی, آپ دیکھیں پاکستان میں ایک سب سے بڑا ایشو اس کی سافٹ پاور کا یا امیج کا بھی ہے. آپ باہر جاتے ہیں, یو گو ٹو UK, یو گو ٹو ادر پلیسز, یو ول فائنڈ اے لاٹ آف تھنگز جنہیں وہ کہتے ہیں انڈین فوڈ جی جی یا انڈین کلچر. اچھا, میں جب تھا میں نے کہا کہ یار یہ خالی انڈین تو نہیں ہے, یہ تو پاکستانی بھی ہے. دس از آور فوڈ ایز ویل, دس از آور کلچر ایز ویل. لیکن کیونکہ ہماری سافٹ پاور کا, سافٹ امیج کا ایشو ہے پاکستان انفارچونیٹلی, اور ایسا نہیں ہے آپ اور میں ادھر مجھے بتائیں, آپ اور میں کیا مالز پہ نہیں جاتے, موویز نہیں دیکھتے, نائٹ آؤٹ ڈائن آؤٹ کرنے نہیں جاتے, جاتے ہیں بالکل وہاں, لیکن جو ہمارا امیج بن چکا ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے. ایگزیکٹلی. ایک کانفرنس پہ میرے سے ایک بندے نے پوچھا دبئی میں کہ آپ لٹرلی ہی آسک آن اے ویری سیریس نوٹ کہ جی ڈو یو ہیو مالز دیئر اینڈ ڈو گرلز گو آؤٹ. مطلب میں نے اس کو کہا میں کیسے بتاؤں آپ کو, مطلب پاکستان میں اس وقت لاہور میں کتنے بن چکے ہیں اور اوور آل بھی بن رہے ہیں. سو یہ مس کنسیپشن. تو میں نے کہا ٹورزم سے ایک تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے, زیادہ ہونے سے آپ کا ریونیو بڑھتا ہے. دوسرا آپ کی سافٹ پاور, امیج اینڈ کلچر وہ پروموٹ ہوتا ہے. اگر آپ اور میں کسی جگہ جا رہے ہیں دین وہ ہم ان کے کلچر کو اڈاپٹ کریں گے, ہم واپس آئیں گے تو ہم ان کلچرل چینجز کو جو ہم نے وہ ایکسپیرینس کیے, جنہیں نارملی کلچرل شاکس لوگ بولتے ہیں, ان کو آپ بعد میں دوسروں سے شیئر کرتے ہیں, پھر دوسرے لوگ بھی ایک پازیٹیو فیڈ بیک لوپ کریٹ ہوتا ہے. اینڈ دس از پرابلی ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ ایسپیکٹس, کیونکہ آپ کی ایکسیپٹنس, انٹرنیشنل ایکسیپٹنس, آپ کی انٹرنیشنل ریلیونس اور آپ کی سافٹ پاور, یہ سب کچھ کا پہلا اسٹیپ تو یہی ہے نا کہ یو ویلکم پیپل ود اوپن آرمس. ناٹ اونلی دیٹ, دین آلسو یو کریٹ کنڈیشن سچ ایز کہ لوگ ادھر آنا پسند کریں. رائٹ. اچھا سر, اس میں تھوڑا سا بتائیے گا, روشنی ڈالیے گا, جیسے کہ پاکستان کا جو ریونیو جنریشن ہے تھرو ٹورزم وہ تقریباً کوئی $1.3 بلین ہے, جو کہ بہت کم ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سوات ویلی ہے, اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر, اس کے ساتھ ہی ساتھ خمرات ویلی, جتنی بھی اچھی اچھی ویلیز ہیں سب لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں ان سارے ٹورزم کو وزٹ کرتے ہوئے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو انٹرنیشنل ٹورسٹ آتے ہیں وہ بھی بڑا انجوائے کرتے ہیں. ایون وہ تو بائکس پہ بھی نکلتے ہیں, یہاں پہ تو ہم نے خیر ویسپا رکھا ہوا ہے اور بائک رکھی ہوئی ہے, وہ موٹر بائکس پہ نکلتے ہیں, ہیوی بائکس پہ نکلتے ہیں, گھومتے ہیں, پہاڑ کراس کرتے ہیں. لیکن پھر بھی ہماری ریونیو جنریشن اتنی کم کیوں ہے سر؟ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں اور بتائیں کہ کیا چیزیں اچھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس راستے پہ چل سکیں. دیکھیں 1.3 بلین ڈالر آپ نے بتایا, ایک ہے ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کونسل, جی, اس کے مطابق 2028 تک ہم $9 بلین پہ پہنچ سکتے ہیں. اچھا, بٹ اگر آپ ابھی دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم اتنی زیادہ ایک دم سے ایکسپونینشیل گروتھ حاصل کر سکیں. ہاں, ود ان 5-4 ایئرس. اچھا, اس سے پہلے پاکستان کی اب ہم یہ ڈاؤن سائڈ کی بات کریں, دیر واز این ایونٹ ان نیو یارک, میں نے اس کا نام بھی لکھا تھا, ٹریول اینڈ ایڈونچر شو 2023 میں. اس پہ پاکستان کو ایکچولی بیسٹ نیو ایگزیبیٹر کا اوارڈ بھی ملا تھا. اچھا, تو دیر ہیز بین سم پازیٹیو چینجز آن پاکستان's فرنٹ ایز ویل ان دا پریویس فیو ایئر, اسپیشلی آفٹر دی ایریڈیکیشن آف ٹیررزم اور وہ سارا. بٹ دیٹ بینگ سیڈ دیر از اے لاٹ آف گیپ, ویکیوم ہے. آپ نے بھی فگرز بولی, اگر آپ دیکھیں کہ جا کے نا تو جو لوکل ٹورزم ہے, جو ہم KP یا نارتھ والی سائڈ پہ جاتے ہیں, دیٹ پیپل گو پاکستان سے, اٹ از ان ملینس, رائٹ, بہت لوگ جاتے ہیں. But when it comes to foreign tourists visiting those places, that was, I believe, less than 5,000. اچھا, تو جو انکم یا اسپینڈنگ کرنی ہے زیادہ وہ تو فورن ٹورسٹ نے کرنی ہے. لوکل بھی کرتے ہوں گے, بٹ فورن ٹورسٹ جو ہوتے ہیں اس کو بوسٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ ہمیں. دوسری طرف اگر آپ فگرز دیکھیں, پاکستان میں کوئی 2,000 کے قریب لوگ آتے ہیں سالانہ, UK, کینیڈا اس سائٹ سے, اینڈ 2000 ہی کوئی 6 جو ہیں ہمارے یہاں اپنی سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں. بدھسٹ کا میں پڑھ رہا تھا, جو ریلیجس سے تعلق رکھتے ہیں بلیورز, وہ بھی اسی طرح 2-2.5 ہزار آتے ہیں سالانہ. بٹ وین یو لک ایٹ دی فگرس کے پوٹینشیل کتنا ہے, دیر آر 30 ملین سکس جو کہ ہمارا پوٹینشیل مارکیٹ ہے. دیر آر 500 ملین بدھسٹ بلیورز,
جو ہماری پوٹینشیل مارکیٹ ہے اس آرٹیکل کے مطابق. اچھا تو ہم لوگ تو اس سے اس کا 1.22% بھی نہیں کر رہے اس وقت. بالکل. سو دیٹ از ون آف دا ریزنس کہ پاکستان میں وہ اماؤنٹ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر ٹورزم ایز این انڈسٹری بھی بہت زیادہ ڈیولپ نہیں ہو سکا. ونس اگین جب آپ باہر جائیں تو جو ان کے فیمس علاقے ہیں یا سٹی سینٹرز ہیں یا اسٹریٹس ہیں, ادھر آپ کو وہ ٹورزم کمپنیز ملیں گی. ایگزیکٹلی. ہر ایک ساتھ مطلب آپ کو ایک پوری لین کے اندر ایک کے بعد ایک ٹورزم ینگ لڑکے لڑکیاں وہ انٹرپرینیورز وہ اپنی ٹورزم کمپنیز بناتے ہیں, ہسٹری بتاتے ہیں. وہ آپ اور ہم کتنی بار ڈسکس کر چکے ہیں, ادھر تو کوئی ایسا کچھ ہے ہی نہیں. گائیڈس بھی اویلیبل. گائیڈس وہ نہیں کا حصہ ہوتا, گائیڈس بھی اویلیبل نہیں ہے, ٹریول گائیڈس بھی اویلیبل, کوئی بننا بھی نہیں چاہتا. اگر آپ یہاں اولڈ سٹی کا ٹور کریں دیر آر گائیڈس, لیکن ونس اگین کیا وہ گائیڈس اس لیول کے مطابق آپ کو ہسٹری بتا سکتے ہیں, نریٹ کر سکتے ہیں, یا کیا ان گائیڈس کے لیے وہ نوکری اتنی لوکریٹو ہے ان ٹرمز آف منی. کیونکہ میں بار بار ہم بات کرتے ہیں جیسے ریسرچرس کو یا تھنکرس کو یا بک ریڈنگ کو یا پڑھائی کو اگر امپورٹنس نہیں دیں گے تو لوگ اس سے دور جائیں. اسی طرح ان چیزوں کو اگر امپورٹنس نہیں دیں گے تو نو بڈی ول ڈو اٹ. یو ہیو ٹو, ابھی ہم آگے سولوشنز ڈسکس کریں گے تو اس میں یہ کہ یو ہیو ٹو میک اٹ لوکریٹو فار پیپل ٹو جوائن. دس از اندر ریزن. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے بہت ڈیولپمنٹ کی ہے نردن سائڈ پہ ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر. پھر بھی ہائیجین کے لحاظ سے ہائیجینک ٹوائلٹس وہ ریکمینڈ کرتے ہیں جی کہ آفٹر ایوری 25-30 کلومیٹرز دیر شوڈ بی سم سارٹ آف دس فیسلٹی اویلیبل. اس کے سیکورٹی کے ایشوز ہونے چاہیے آپ کے ریزالو. تو نمبر آف ٹورسٹ کم ہے, دین ادھر ان ٹورزم ایز این انڈسٹری بہت زیادہ گرو نہیں کر رہی. دوسرے مسائل ابھی ہم ریسنٹلی جو دیکھے ہیں, کوئی سیکورٹی کے ایشوز ہیں, انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں, کچھ لحاظ تک ابھی وہ پرسسٹ کرتے ہیں. اوور آل تھوڑا سا اسی بات کے ساتھ ہی آپ ایشوز پہ بھی روشنی ڈال دیں کہ یہ کلائمیٹ ہے یا ٹیررزم ہے. بالکل جی ہاں, یہ اب اس کے میں دیکھیں نا کہ ورلڈ اکنامک فورم وہ پبلش کرتا ہے ڈفرینٹ رپورٹس. اس کے مطابق ہے ٹریول اینڈ ٹورزم انڈیکس, ٹریول اینڈ ٹورزم ڈیولپمنٹ انڈیکس. اس میں پاکستان اسٹینڈز ایٹ 101 آؤٹ آف 119 کنٹریز. اس کی ریزن یہی سب ہے. اچھا, پرابلمس کیا ہیں دیکھیں, کلائمیٹ اٹس گیٹنگ ریئلی ورس, بٹ پھر دبئی کا کلائمیٹ بھی تو ہے, مڈل ایسٹرن کنٹریز کا کلائمیٹ بھی تو ہے, انہوں نے بھی تو اس چیز کو ریزالو ہم سے بہت وین یو ٹاک اباؤٹ ہیٹ دے آر فار ہیڈ آف اس, بٹ ہیومیڈیٹی اس کلائمیٹ میں رہنے کے لیے فیسلٹیز ادھر نہیں ہیں, ایئر کنڈیشنز اس ٹیئر کے نہیں ہیں جو اتنے ہائی ٹیمپریچرس کو کرٹیل کر سکیں. آپ آج کل ٹورزم کے چھوڑیں, آپ ادھر ڈیفینس کی سائڈ پہ یا گلبرگ وغیرہ میں کہیں ریسٹورینٹس میں جائیں تو آپ کو ایئر کنڈیشننگ صحیح نہیں ملے گی. پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. بالکل سر, بالکل. اور دوسری چیز سر یہ بھی آتی ہے کہ راستے میں اتنے ہمارے پاس ریسٹورینٹس یا ریسٹ ایریاز بھی نہیں ہیں جی کہ بندہ کوئی جائے فیملی کے ساتھ تو کہیں رک کے کوئی بندہ ٹھہر کے کوئی فریش ہو جائے, اتنی فیسلٹیز بھی نہیں ہوتی. ہاں دیکھیں موٹر وے تو کورڈ ہے پراپر, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ آگے جاتے ہیں تو وہی فیسلٹیز اس آگے بھی ایکسٹینڈ ہونی چاہیے. تو میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا تھا, یہی نہیں کہ ہم صرف کرٹیسائز کرتے رہے, پازیٹیو چیزیں تھیں. ایوارڈ جیتا, مجھے یاد ہے UN کی بھی کوئی رپورٹ آئی تھی کہ پاکستان پہلی 20-30 کنٹریز میں ریکمینڈیڈ تھا کہ آپ اس کو وزٹ کریں. اٹس آل اباؤٹ دا امیج. ابھی ہم سولوشنس پہ بات ونس اگین اسی یہی کریں گے, بٹ اس سے پہلے نمبر آف ٹورسٹ کو انکریز کرنا تھرو دی انکریز ان دیز فیسلٹیز, اینڈ آفٹر یو ہیو ڈن دی انکریز ان فیسلٹیز اینڈ مارکیٹنگ دیٹ تھنگ کہ ہم نے یہ کیا ہے, جس طرح ملیشیا, ٹرولی ایشیا, انڈیا کا جو کرتے ہیں وہ لوگ ان چیزوں کو مارکیٹ کرتے ہیں نا. یو ہیو ٹو ٹیل پیپل. اب کسی کو یہی نہیں پتا کہ پاکستان میں مالز ہیں کہ نہیں, تو امیجن وہ وائی وڈ ہی وانٹ ٹو کم ٹو دی ٹورزم. یہ تو بڑی حیران کن بات ہے سر, یہ بڑا عجیب کوشچن ہے. رائٹ. اچھا سر, انہی کے ساتھ ہی ساتھ ایک جنرل ڈسکشن کے حوالے سے ظاہر سی بات اختتام کو ہم پہنچ رہے ہیں, تو سولوشنس تھوڑے سے ایڈریس کر لیں تاکہ ان سب باتوں کو کور اپ کر دیا جائے اور پاکستان کی اکانومی بہتر ہو جائے اور ٹورزم بھی ہمارا تھوڑا سا بہتر ہو جائے. سولوشن سر دیکھیں, انسٹیٹیوشنل سپورٹ, انسٹیٹیوشنل انویسٹمنٹ, انفراسٹرکچر کے اندر انویسٹمنٹ, دیٹ از دا فرسٹ تھنگ. سیکنڈ, کیا بجٹ کے اندر, جس طرح بھی میں ریسنٹلی کلائمیٹ سے اسٹڈی کر رہا تھا, تو کلائمیٹ کو 0.03% چیز ایلوکیٹ کی گئی. اچھا. اینڈ آئی ایم سرٹن کہ جو ہمارے بجٹ ری ایلوکیشن وہ ٹورزم میں وہ بھی کچھ اتنا زیادہ نہیں ہے. تو ہمیں اس کو ایز این انڈسٹری سمجھنا پڑے گا نا, انڈسٹری, اس کو انڈسٹری کے طور پہ بوم دینا پڑے گا, اس کے اندر جابس کریٹ کرنی پڑیں گی. پاکستان کے اندر دوسرا جو سلوشن ہے کہ ہمیں ہاسپٹیلٹی کے کلچر, یو کین لٹرلی کاؤنٹ, یہ جو کوتھم ہیں یا کچھ اور ہیں, یو کین لٹرلی کاؤنٹ دا آرگنائزیشنز, انسٹیٹیوشنز دیٹ آر ان ٹو دس فیلڈ. اس کو بڑھانا پڑے گا, پروموٹ کرنا پڑے گا, انڈورس کرنا پڑے گا. اس کے آپ ڈاکٹر تو بڑے فخر سے بتاتے ہیں, یا سول سرونٹ ہوں یا MBA ہوں, اس کو کوئی مجھے نہیں کوئی ملا ابھی تک بندہ جو کہے کہ میں نے گائیڈ بننا ہے یا میں نے ٹورزم کی انڈسٹری کے اندر جانا ہے. ویری لیس. تو اس کے لیے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ یونیورسٹیز کے اندر
یا انسٹیٹیوشنس کے اندر ایسے کورسز انٹروڈیوس کروائیں جو کہ آج سے 10 یا 15 سال بعد اس طرح کی جو کلاس ہے، اس طرح کی ایک پوری اسٹوڈنٹ کی باڈی کو لے کے آئیں جو اس انڈسٹری کو پروموٹ کرے، ویدر دے بی گائیڈز، ویدر دے بی ٹورزم کمپنیز، ویدر دے بی ادر امپرومنٹس، ٹھیک ہے، یہ کریں. اینڈ فائنلی آپ اوور آل جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنی امیج کو امپروو کرنے کے لیے، اسے بولتے ہیں میٹا نیریٹو، سافٹ امیج کو امپروو کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان میں کیا کچھ ہے، اس کے لیے مارکیٹنگ کا ٹول کا جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں. ہمیں یہ کویشچن خالی میرے سے نہیں، آئی ایم شیور سب کافی لوگوں سے پوچھا جاتا ہوگا کہ پاکستان میں یہ کیسا ہے. یہ اٹ از آور ڈیوٹی ٹو، اگر ہماری امیج ایسے بن چکی ہے تو اٹ از آور ڈیوٹی ٹو کریکٹ دس امیج ابراڈ. ایگزیکٹلی. وہ یو کین ڈو تھرو appointing cultural ambassadors for other countries. You can do through making large advertisement campaigns. You can do by showing your presence more in these international events, جیسے نیو یارک کے اندر ہم نے کی، جیسے کاپ کے اندر ہم نے اچھا پریزنٹ کیا. تو یہ سب وہ میجرز ہیں جن کو آپ لے کے you can sort of try to improve the tourism industry. But still اس کو کریں بھی تو کافی ٹائم لگے گا، بیکاز ہم ڈسکس کرتے ہیں آئسولیشن میں تو نہیں ہوگا نا. ٹورزم کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ اکنامک اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ ایک سینس آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی. لوگوں کو یہ نہ لگے کہ کنٹری پولیٹیکلی انسٹیبل ہے کہ ادھر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. تو یہ سب کچھ کرنے سے آئی بلیو ہوپ فلی جو ایسٹیمیٹس آپ نے بتائے تھے کہ $9 ارب، $1 ارب سے $9 ارب تک ہم جا سکتے ہیں. رائٹ سر، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین، یہ تھی ہماری ایک جنرل ڈسکشن اس حوالے سے کہ ٹورزم کیسے پاکستان کی اکانومی کو، یا کیسے ٹورزم ان جنرل اکانومی کے لیے کافی فائدہ مند ہو سکتا ہے. ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے چند ایشوز اور ساتھ ہی ساتھ اس کے سولوشنز along with the projections کہ پاکستان کے اندر کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں آنے والے سالوں میں، کہ کیسے وہ ٹورزم سے اچھی کمائی کر سکتے ہیں، یا اپنے جی ڈی پی کو، یا اپنے جو ہے وہ انکم کو اس سے زیادہ جنریٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ناظرین آپ کا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. اپنا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.